اور سمجھتے ہیں، میں تو جہاں تک سمجھتا ہوں یہ اناد ہے، حسد ہے، اور کیونکہ سمجھ بوجھ ہوتی تو اولیاء کے کرامات کو شرک کے درجے تک لے جاتے ہو کہ یہ سنی اس طرح سے مانتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء ایسا تصرف کرتے ہیں ویسا تصرف کرتے ہیں. ارے میاں یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آج سنی مان رہے ہیں کہ اللہ کے اولیاء اکرام کی بارگاہ میں جائیں تو وہ سفارش کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول ہوں. یہ ساری قرآن میں اللہ کے علاوہ جن کے تصرفات بیان کیے گئے نا، خاص طور پر اگر میں ایک ہی ذکر کروں بہت بھاری ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى، میں کوڑیوں کو صحیح کرتا ہوں. خود عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے. اللہ اکبر. اور برص کی بیماری والوں کو میں صحیح کرتا ہوں. واحیی الموتى، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. تو یہ تو شان الہی ہے نا. اللہ اکبر. بیماروں کو شفا دینا شان الہی ہے، شان الہی بیان بھی رب کر رہا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ کون کہتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور بلکہ یہاں تک بھی ہے اخلق لکم من الطین، میں مٹی سے تمہارے لیے پرندے بناؤں گا، پھونک ماروں گا، اڑ جائیں گے. کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں ان کو اڑتا ہوا پرندہ بناؤں گا اور اس میں پھونک ماروں گا، وہ اڑنے لگ جائیں گے. لیکن قرآن پاک میں ایک ذکر بار بار آیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تصرفات جہاں ذکر کیے گئے نا، بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے تھے اللہ کے حکم سے بہت اچھی میں مردے کو زندہ کر دوں گا، اللہ کے حکم سے میں کوڑیوں کو صحیح کر دوں. حالانکہ یہ سارے کام شان الہی سے تعلق رکھتے ہیں، صفات الہیہ میں، لیکن اللہ کے حکم سے جب یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو اللہ اپنے محبوبوں کو یہ تصرف عطا کرے تو کسی کے پیٹ میں درد کیوں ہے؟ کسی کو تکلیف کیوں ہے اس بات کی؟ قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہے تصرف عطا کرے. ہاں بس بات اتنی ہے کہ ماننے والے کے بارے میں یہ دور بیٹھے ہوئے یہ الزام تھوپ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا رہا ہے. کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر کے دیکھا کہ یہ جس ولی کے تصرف کو مان رہا ہے اس کو خدا سمجھ کے مان رہا ہے؟ اللہ، کیا اس کو بھی وہ خدا کا درجہ دیتا ہے کہ ایک خدا وہ ہے جو میرا رب العالمین ہے اور ایک خدا یہ ہے؟ اس طرح کسی کا عقیدہ نعوذ باللہ نہیں، بالکل العیاذ باللہ. بلکہ جتنے بھی سنی صحیح العقیدہ عوام ہو کہ علماء ہو، سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اولیاء کو جو تصرفات ہیں وہ رب کی عطا سے ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہیں. واہ واہ واہ. تو یہاں شرک کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں. صحیح، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غیر اللہ اور ولی اللہ کے مفہوم کو سمجھے ہی نہیں کہ غیر اللہ کون ہے اور ولی اللہ کون ہے. اور ہزار بار علماء نے سمجھایا ہے اور سمجھ تو اتنی آتی ہوگی، لیکن یہ اناد ہے، یہ حسد ہے اور بھولی بھالی قوم کو گمراہ کرنا. اچھا یہاں پر میں بیچ میں جب گفتگو چل رہی ہے تو اس کو کمپلیٹ کر لینا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. کچھ جاہل عوام کچھ حرکتیں کرتی ہیں اور یہ اسی کو کیچ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سجدے کرتے ہیں، اولیاء کی قبروں پر جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں. دیکھیں وہ جاہل قوم جن کو شریعت کا علم نہ ہو، وہ دلیل نہیں ہے، کبھی دلیل نہیں ہے. اور ان کی حرکات کو بتا کر کے یوں کہنا کہ یہ ان کا عقیدہ ہو گیا ہے، معاذ اللہ، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو ہمارے اوپر تھوپی جاتی ہے. ہم بتاتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مزارات پر جانے کے آداب بھی پورے لکھے ہیں کہ 4 قدم دور کھڑے رہو. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. سجدہ عبادت تو چھوڑیں، سجدہ تعظیم بھی جائز نہیں ہے. عبادت کا سجدہ تو شرک ہے، تعظیم کے لیے بھی سجدہ شریعت میں حرام ہے. اللہ اکبر. تو یہ سب شریعت کے اصول ان کو بھی پتا ہے، لیکن جب کسی کو بلیم کرنا ہو یا کسی کے سامنے ڈیگریڈ کر کے بتانا ہو تو ایسی جھوٹی باتیں لے کر کے اس کو پروپیگنڈا بنایا جائے گا اور عوام کو گمراہ کیا، یعنی حقائق چھپائے جائیں گے اور یہ چیزیں دکھائی جائیں گی. دیکھو ہم اس کے میں خلاف سنی عوام سے یہ کہوں گا کہ جب کبھی ایسی تہمتیں لگیں تو پہلے علماء اہل سنت سے رابطہ کر کے پوچھ لیں کیا یہ حقیقت میں ہمارا عقیدہ ہے یا پھر عوام گمراہی میں اس طرح کر جاتی. واہ 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 واہ. اگر کوئی عالم کہتا ہے تو پھر مجھے بتاؤ. سبحان